یہ پریشان माशाल्लाह कसीर तादाद। چلے حضرت کے پاس چلتے ہیں. حضرت आई लव KGN चैनल के रिलेटेड पूरा बताया गया था. پوری ہے کا ایسی بات ہے. ایک کام کرو وہ چوراہے ڈپریشن ٹینشن اینزائٹی انسومنیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بات پڑھنے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول. السلام علیکم دوستوں، تو آپ سب کا سواگت ہے میرے نیو بلاگ میں. تو گائس آپ لوگ کیسے ہو؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے. تو ماشاءاللہ آج ہم لوگ آئے ہیں دیونار بکرا منڈی کے اندر میں، جو 2 روز کا اجتماع سنی دعوت اسلامی انڈیا نے آرگنائزیشن کیا، جس کا 2 دن ہے. تو آج لاسٹ والا دن ہے، سنڈے کا کور کرنے کے لیے آیا ہو. تو گائس یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ کراؤڈ دیکھو گائس، سنی دعوت اسلامی کا گائس دیکھ سکتے ہو کراؤڈ ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ لیول پہ گوانڈی کے اندر سرزمین پہ ہوتی ہے. تو گائس آپ لوگ کو پورا ویڈیو دکھا دو گائس، پورے اینڈ تک ضرور دیکھنا. ماشاءاللہ بہت ہی فائدہ اور بہت ہی آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے گا اس اجتماع سے. تو گائس آپ لوگ کو پورے ویڈیو کا اینڈ تک ضرور بنے رہے. ماشاءاللہ گائس دیکھ سکتے ہو یہاں 100 سے زیادہ علماء کرام آئے ہوئے ہیں. تو گائس یہ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ یہ گیٹ ہے باب رضا، اور ماشاءاللہ یہاں پہ لکھا ہوا گائس دیکھ سکتے ہو 100 سے زیادہ ہی علماء کی تعداد کثیر ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گائس دیکھ سکتے ہیں عوام سب آ رہی ہے اجتماع میں اور فیض حاصل کر رہی ہے. تو چلو گائس آپ لوگ کو بنا ٹائم ویسٹ کیا آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں. تو گائس آپ لوگ کو اجتماع کے اندر لے کر کے ڈلتا ہوں، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اجتماع ہے گائس، آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں. تو گائس یہ دیکھ سکتے ہو اجتماع کے اندر کا ویو ماشاءاللہ گائس دیکھ سکتے ہو. اور یہاں پہ والنٹیئر وغیرہ سب ہے دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ. یہاں پہ چیکنگ وغیرہ سب ہے، جس دیکھو اس طریقے کی مشین وغیرہ سب لگی ہے، جس میں بیگ وغیرہ سب چیک آؤٹ ہوتی ہے. تو فائنلی گیس چیک ان ہو چکا ہے پورا اجتماع گاہ کے اندر کا. تو آپ لوگ کو لے کے چلتا ہوں، اور ماشاءاللہ تعداد دیکھو اور ماشاءاللہ یہاں پہ کیمپ لگی ہے جو فری آپ کو دوا دیتی ہے، جو سنی دعوت اسلامی کے ریلیٹڈ ہے. تو گائس یہ دیکھو یہاں پہ میڈیکل کیمپ ہے، اگر آپ کو دوا یہاں سے مل سکتی ہے آپ کو. تو ماشاءاللہ آج کافی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اجتماع گاہ کے اندر. گائس دیکھ سکتے ہیں یہاں والنٹیئر وغیرہ بھی ہے پورا ایک دم مستعد، اور ماشاءاللہ نیکسٹ لیول ماشاءاللہ اجتماع کی اتنی یہ ہے جس کا آپ کو یہ نہیں کر سکتے. ویسے دیکھ سکتے یہ والا جو کھانا کا نیکسٹ لیول کی تیاری ہے. اور گائس یہاں پہ آپ وضو کرنے کے لیے آتے ہیں. تو فار ایگزامپل آپ سنگل ہو تو یہاں پہ ٹیبل لگی ہوئی ہے، ہر ایک جگہ ٹیبل لگی ہوئی ہے. تو وہ ٹیبل پہ آپ سامان وغیرہ کر کے یہاں پہ پراپر وضو کر سکتے ہو. ماشاءاللہ اس بار کا نا بہتر سے بہترین انتظام کیا گیا ہے. یہ دیکھ سکتے ہو ہر جگہ آپ لوگ کو یہ بیٹھ کر کے وضو بنانے والا ہے. تو ماشاءاللہ گائس سنی دعوت اسلامی جو انڈیا ہے وہ اتنے نیکسٹ لیول پہ کام کرتی ہے گائس. آپ لوگ ان کا کام دکھاتا ہو گائس. یہ دیکھو جو لوگ نہ سن سکے نہ بول سکے ان لوگ کے ریلیٹڈ گائس. یہ دیکھو یہاں پورا اشاروں میں پورا سمجھایا جا رہا ہے کس طریقے کیسا کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ گائس دیکھ سکتے ہو سنی دعوت اسلامی بہت نیکسٹ لیول پہ کام کر رہی ہے گائس. یہ دیکھ سکتے ہو جس میں سے یہ دونوں استاد شاید ہے. شاید کئی سارے ایسے بھی ہوں گے جو اس امید پر ہی بیٹھے ہوں گے. چلو ایک دو شعر مدینے کے پڑھ لیتے، پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر. رحمتوں کے سائے ساتھ چلتے
جو ایسے جو سیشن سن پائے جو بولتا ہوں تو پھر سارے مل کر ہاں چل ہم کو روز ملتا ہے صدقہ آپ کسی کے پڑھاؤ میرے بات پڑھنے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عمله یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے عام کرنے کی نیت سے بیان کروں آپ نیت کریں کہ اللہ کو راضی کرنے ثواب کمانے کی نیت سے اول کا آخر صرف اس بیان میں نہیں بلکہ اس کے بعد تو ہمارے اسپیشل گیسٹ آف دس انٹائر سیشن سید و سردار باپو عبداللہ علیہ غصبہ عارف باپو دامت برکات العالیہ انشاءاللہ بیان فرمائیں گے اور دعا بھی کریں گے تو آخر تک انشاءاللہ شامل رہے گا یہ فرمائیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلو علیک السلام میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے محبوب بندے ولی ایک دفعہ اللہ کی قدرت کے نظارے کرنے کے لیے آپ باہر نکلے میں ذرا آبزرو کروں لیٹ می آبزرو ہاؤ نیچر ایکچولی ورکس کہ دنیا میں چیزیں کیسی چلتی ہیں باہر اپنے ہاتھ میں تسبیح تھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے اور چیزوں پر غور و فکر کرنے لگ گئے کہ اتنا ہی تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو شکار کرنے کے لیے جنگل میں آیا ہوا تھا اس نے اپنی تیر کمان پہ چڑھائی اور ایک درخت پہ بیٹھے چڑیے پر اس نے نشانہ لگایا کوکی پر نشانہ لگایا اب اللہ نے نا جس کو کوئی چیز نہیں دی ہوتی ہے نا اس کو کچھ ایسا دیا ہوتا ہے جو اسپیشل ہوتا ہے جیسے جس کو زبان دی ہے زبان ہے لیکن جس کے زبان نہیں ہے تو اللہ نے اس کو کچھ اسپیشل دیا ہوتا ہے تو چرندوں پرند جو سینس کرتے ہیں نا یہ بہت واسٹ سینس کر لیتے ہیں کہ میرے ان کی تکلیف there is something تو اس چڑیا نے سینس کیا کہ کچھ ہے تو اس نے دیکھا کہ وہ شکاری ایک تیر پر کمان چڑھا ہے میرے طرف نشانہ لگا رہا ہے تو میرے کو انڈے بھی ہیں میں بھی ہوں اس نے تو جان لے لینا ہے تو اس نے اپنے بچاؤ کے لیے وہاں سے اڑنا شروع کیا اوپر کی طرف گئی تو اوپر ایک جو ہے وہ چیل اس کا شکار کرنے کے لیے اڑ رہی یہ جیسے اوپر اڑی اس کے سر پہ اس نے حملہ کیا نیچے آئی مالک اب کہاں جاؤں پیچھے شکاری ہے اوپر دوسرا کوئی پرندہ ہے جس نے میرا شکار کر لینا اب کہاں جاؤں لیکن اسے یقین تھا جس نے پیدا کیا ہے نا وہ بچانا بھی جانتا بے شک جس نے دنیا میں آنے کی توفیق دی ہے نا وہ بچانا بھی جانتا ہے مالک آج بچا دے رب آج کرم کر دے ایک آواز ہے کیا چاہیے مالک آج بچا دے نیچے سامنے شکاری ہے اوپر دوسرا شکاری ہے میں چاہوں گا موت ہی منڈرا رہی ہے مالک یہ انڈے بھی دیے میں تیری قدرت ہے تو چاہے تو بچا لے آواز آتی ہے جو رب تجھے پیدا کرنا جانتا ہے وہ تجھے بچانا بھی جانتا ہے آپ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی بیٹھ کے سارا دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بھی جا رہی ہے نیچے بھی آ رہی ہے شکاری کھڑا بھی ہے تیر کمان میں لیے کھڑا ہوا ہے جیسی جگہ میں تیر چلا دوں میاں محمد بخش کہتے ہیں
میں نے دیکھا خدا کی قدرت کے نظارے، جب اللہ پر یقین ہوتا ہے نا تو اللہ مدد کیسی بھیجتا ہے۔ میں نے دیکھا یکایک سانپ آیا اور اس نے اس شکاری کے پیر پر ڈسا، جس سے اس کو تکلیف ہوئی، اس نے تیر اوپر دے دیا اور تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور اس دوسرے باز پر جا کر وہ تیر لگا، جہاں وہ شکاری مرا وہاں وہ دوسرا شکاری مرا۔ اللہ پاک نے مارنے والوں کو موت میں تبدیل کر دیا اور جس کا شکار ہونا تو زندگی عطا کر دی۔ یہ کمال ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کمال کب ہوتا ہے؟ when you have the strong belief system۔ یہ میریکل کب ہوتا ہے؟ یہ جادو کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اپنے رب سے دوستی کرتا ہے۔ مالک میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ختم ہو، میری ایک دکان ہی نہیں ہے کوئی، I am nothing, you are everything۔ میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے سانسیں دی، تو نے مجھے قوت دی، تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے دوسروں پر فوقیت دی۔ It's all from you, but not about you۔ جب اللہ کی جانب بندہ لو لگا لے گا، اللہ کی طرف اپنے آپ کو لے جائے گا، یقین کریں میریکل ہوتے ہیں، جادو ہوتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑی معاشرے کی پرابلمز جو ہے نا، ان میں سے ایک بڑی پرابلم یہ کہ ہمارا بلیف سسٹم ہلا ہوا ہے۔ آپ کہو گے نہیں جناب میں تو بہت پکا ہوں، میرا کون سا بلیف سسٹم ہلا ہوا ہے؟ یہ تو ہلا ہوا ہے جناب، ہلا ہوا ہے۔ آپ کہو نا کوئی بلیف سسٹم نہیں ہلا ہوا، چلو میں آپ سے پوچھتا ہوں ڈپریشن ہے؟ ڈپریشن نہیں ہے، رہتی ہے کبھی کبھی۔ نیند آتی ہے؟ نہیں، وہ بھی چلتا رہتا ہے۔ سٹریس ہے؟ نہیں، وہ تو رہتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، سٹریس بھی رہتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے ہم میں سے بڑی تعداد ہے ڈپریشن، سٹریس، اینزائٹی انسومنیا کا، انسومنیا رات میں جاگنے کی بیماریوں کا شکار ہے۔ کوئی پوچھے جناب کیوں؟ نہیں بس نیند نہیں آتی، بی پی بڑی۔ میں کہوں جناب یہ ڈپریشن، یہ اینزائٹی، یہ آپ کی ٹینشن ہے، یہ آپ کی سٹریس ایک بہت بڑا سبب ہے کہ میں نے اور آپ نے رب پر اس قدر یقین کرنا چھوڑ دیا جس قدر اس کا کرنے کا حق ہے۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ آپ جا کر لغت میں نکالیں، ڈپریشن کا شاید کوئی ورڈ نہ ملے آپ کو عربی لغت میں، مل جائے تو مل جائے، لیکن کسی عالم سے میں نے پوچھا ڈپریشن کا کوئی لغت میں کوئی عربی ورڈ، انہوں نے کہا میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ ڈپریشن تو آج کی بیماری ہے، کیونکہ آج کا یہ زیادہ معاملہ ہے کہ we have stopped believing the way we should۔ پرابلم یہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے؟ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے۔ جب اللہ پر یقین ہو جاتا ہے پیچھے کا لے لیجیے نا، ساری کائنات اس کو کامیاب کرنے لگ جاتی ہے، ساری کائنات اس کی طرف واپس آئی۔ تو کہا سن، اگر تو نے اس فقیر کی مدد کی ہے مال سے تو تیرے لیے 3 طلاق۔ شبیر رہنمائی دی گئی، پیسے تو دیے، اس کا گھر ٹوٹ گیا، گھر واپس آئی، لوگوں نے بڑے تانے دیے، کیا ضرورت تھی؟ شوہر پر یقین کرتی نا، شوہر جو کہہ رہا تھا کرتی نا، کیا ضرورت تھی تجھے یوں کرنے کی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جس کا کوئی نہیں نا اور جس کا ہے بھی، سب کا میرا رب پالا، تو وہ کرم کرے گا نا تو زمین آسمان اور آسمان زمین ہو جاتی ہے، پہاڑ میں سمندروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جناب۔ جی ہاں، مری ہوئی تھنوں میں دودھ لا دیتا ہے میرا رب، مردوں میں زندگی بھر دیتا ہے میرا رب۔ جب یقین ایسا ہو تو کہنے کے نانا میرا بھروسہ میرے رب پر ہے، تو چپ ہو جا، میرا یقین میرے رب پر، میرے باتیں کی ہے، میرے رب سے عرضیاں لگائی ہیں نا، وہ کرم کرے گا۔ گھر والوں کا رشتہ نہیں ہوگا، ہو جائے گا، میرا یقین میرے رب پر ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ تھوڑا سی ڈپریشن ہوگا، پڑھا جاتا اب کیا ہوگا، تب کیا ہوگا، ارے جو رب کرے گا وہ ہوگا نا، جو اس نے کیا وہ بہتر تھا، جو وہ کر رہا ہے وہ بہتر ہے، اور وہ جو کرے گا وہ بہتر ہے۔ جب یقین یہ ہو جائے نا تو انسان دنیا اور دنیا میں موجود مخلوقوں پر حکومت کرتا ہے۔ جی ہاں، اس کا یقین تھا میرا رب کرے گا نا، کیسے ہوگا؟ تو تیری تو شادی ٹوٹ گئی ہے، اب کوئی تجھے دوبارہ تو ملنا نہیں ہے، کوئی شادی شدہ ملے گا وہ بھی کیسا ملے گا اللہ جانے۔ اس نے کہا نہیں میں نے رب سے عرض کر دیا، مصلی پر بیٹھی ہوں نا، میں نے عرض کر دی مالک کہ دنیا نے مجھے دھوکہ دیا ہے نا، لیکن تو پالنے والا ہے نا، میری ماں سے تیری رحمت 70 گنا زیادہ محبت کرتی ہے نا، تو کرم کر دے، ان لوگوں کے منہ بند کر دے۔ یقین کر اس کا رشتہ ہے کنوانے کے ساتھ، گھر والے حیران یہ کیسا ہوگا؟
ہو گیا رب کی رحمت، شادی ہو گئی، خوشی خوشی یہ گھر گئی، گھر میں آ گئی، اطمینان کے ساتھ شادی ہو گئی ہے، بڑا اچھا شوہر مل گیا، بڑا نیک، اللہ پر یقین مضبوط. تو ایک دن پھر دستک ہوئی، دستک دی کسی نے، کوئی ہے؟ انہوں نے دروازہ، جی کہیں میں بھوکا ہوں کچھ دنوں کا، کپڑے پھٹے میں آلو کا کپڑے ہیں، میں کچھ دنوں کا بھوکا ہوں، کچھ دے دو. اب عادت تو رب پر یقین والی ہے نا، رب کے بندوں کی مدد والی ہے نا. شوہر اوپر سے سن رہا تھا، کہا سنو اسے اس کے جتنا مال بنتا دینا، کچھ اپنے طرف سے بھی دے دینا، خالی نہیں جائے گے. شوہر نہیں تھا. اب جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، اس کا چہرہ صحیح سے دیکھا نا، یہ بے ہوش ہو کر گر گئی. شوہر دوڑتا ہوا، معاملہ کیا ہے؟ بے ہوش ہو گئی. میں بے ہوش اس لیے ہو گئی کیونکہ جو شخص میرے دروازے پر کھڑا تھا یہ وہی امیر زادہ تھا جس نے مجھے میرے اپنے گھر سے دھکے مار کے نکال دیا. وہ آدمی کیا کہتا ہے جس کا شوہر ہے؟ کہتا سنو اور برکت. کوئی کہ یار جناب بہت کما رہا ہوں، بہت کما رہا ہوں، بہت کما رہا ہوں، لیکن ڈپریشن، ٹینشن، اینزائٹی، انسومنیا، بیماریاں یہ سب ختم ہی نہیں ہو رہی. میں اس کو کہوں گا بھیا جا کر مال چیک کر، پاک ہے کہ نہیں. آپ کہو گے جناب کیوں نہیں ہے، پاک ہے. تو تھوڑا بہت تو چلتا ہے، تھوڑا بہت نہیں چلتا ہے. چلو آپ گلاس میں شربت پیو، میں ایک دودھ پیشاب کر دوں، تھوڑا بہت تو چلتا ہے نا. نہیں چلتا ہے نا حاجی صاحب، چلو پیو نا. تھوڑا بہت چلتا ہے تو تھوڑا بہت ہی، میں آدھی بوند ڈال دیتا ہوں بھیا، چلتا ہے نا تو چلا رہے. جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو آدمی کو یقین ان چیزوں پر ہوتا ہے جو اس کی مٹیریل ہوتی ہے کہ بھائی یہ مال میرا، یہ کاروبار ختم ہو گیا تو ختم ہو جاؤں گا میں، یہ مال نہیں بھی کیا تو ختم ہو جاؤں گا میں، اور پیدا جس نے کیا وہ ختم. حضرت دعا کر دو بارش نہیں ہو رہی ہے. کہا ایسی بات ہے، ایک کام کرو وہ چوراہے پر جاؤ، وہاں دکان ہے، پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے. اس دکاندار کو بولنا دعا کرے. حضرت کیسی بات کر رہے ہو آپ؟ میں تو آیا نیک آدمی ولی صاحب کے پاس، آپ کا تو ڈنکا ہے، شورا ہے، آپ کے تو دکاندار سے دعا کرواؤ. ہاں دکاندار سے تم دعا کرواؤ. پیر صاحب نے کہا ہے جاؤ دکاندار سے دعا کرواؤ. سب نے سوچا ٹھیک ہے، پیر صاحب کہتے تو بات ہی کوئی نہیں ہے، چلو بھیا آگے بڑھتے ہیں. پیر صاحب کے کہنے پر دکاندار کا گھیرا لگا کے بیٹھ. دکاندار پریشان ہے کہ اتنے کسٹمر کہاں سے؟ بھیا خیریت ہے، کہاں گئے تم؟ بھائی ہم تو آئے ہیں تم سے دعا کروانے، بارش نہیں ہو رہی، دعا کرو. میں دعا کروں؟ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے میں دعا جانتے ہوں، میں دکاندار آدمی ہوں. معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جاؤ، ان کا تو شورا ہے، ڈنکا ہے، یہ دعا کریں گے اللہ کے نیک بندے، دعا قبول ہو جائے گی. نہیں انہوں نے کہا تجھ سے دعا کرواؤں. ایسی بات ہے، چلو حضرت کہتے تو دعا کر دو، اے اللہ بارش. چلے حضرت کے پاس چلتے ہیں. حضرت یہ بتاؤ دعا آپ سے کروانی تھی، دکاندار ہے، دعا کی بارش ہوگی، معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا سمجھا دیں، ہمارے دماغ میں بھی چلے آئے کہ معاملہ کیا ہے. اور معاملہ کوئی نہیں ہے، سنو معاملہ اتنی سی بات ہے. 30 سال سے اس دکاندار کو پرسنلی جانتا ہوں. اس کا اپنے رب پر یقین اتنا مضبوط ہے کہ مال کبھی بھی کم تول کر نہیں بیچتا ہے. آج تک ایک ایک آنا اس نے تول کر بیچا ہے، اور اللہ پاک کے نزدیک اس کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا. یہ پریشان ماشاءاللہ کثیر تعداد میں گائز دیونار بکرا منڈی کے اندر میں 2 دن کا پروگرام اجتماع ہے، اور لاسٹ ڈے ہے گائز. اللہ پر یقین موجود تھا. وہ کہتے ہیں ویسے جو سیکشن ہے یہ وضو والا سیکشن ہے. والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. سنت بڑا بیان ہوگا، ذکر اور دعا ہوگی، تب تک کہ کوئی بھی اسٹال کھانے کے سارے اسٹال مکتبے کے اور جتنے بھی مجلس مکاتب ہیں ان کو کمپلیٹلی آپ کلوز کریں اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ شرکت کریں. کلوز ہونے والی یہ بک اسٹال ہے جو سارے کلوز ہونے والے سارے. تو گائس یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ لوگ بہت ایسے کتاب جو آپ لوگ لے سکتے ہیں یہاں سے. ماشاء اللہ 55% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے اسے. دیکھ سکتے ہو ابھی سارے فیضان نماز ویسے دیکھ سکتے ہو. فیضان نماز کا بھی بک ہے پورا ویسے دیکھ سکتے ہو. اور یہ ایک پردہ کلوز ہوتا ہے، یہ پورا پردہ کلوز ہونا ہے. ویسے دیکھ سکتے ہو پورا آئی لو کے جی این چینل کے ریلیٹڈ پورا بتایا گیا تھمبنیل، اس میں آپ پک لے سکتے ہیں. یہ ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو گیس آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ ویڈیو اچھا لگا تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کرنا، چینل کو سبسکرائب کر لینا. تو گیس ابھی نماز ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد جو بھی دعا ہوگا گیس آپ لوگوں کے ساتھ وہ سارا دوسرے پارٹ میں آپ کو ملے گا. تو گیس پورے چینل کو سبسکرائب کر لینا.